اچھا، آج کی اس ویڈیو میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ ہمارے علاقوں میں جو ٹرانسفارمر ہیں یہ گرمیوں میں بہت زیادہ بلو آؤٹ کر جاتے ہیں، مطلب جل جاتے ہیں۔ تو حکومت کی اس میں کیا غلطیاں ہیں اور عوام کی کیا غلطیاں ہیں، اور ہم لوگ کس طریقے سے ان ٹرانسفارمروں کے جلنے سے بچ سکتے ہیں تاکہ ہم لوگوں کے علاقوں میں بجلی بند نہ ہو اور ہمیں کنٹینیوسلی فارم میں جو ہے الیکٹریسٹی پرووائڈ ہوتی رہے۔ میں آپ کو بتا رہا تھا کہ ٹرانسفارمر ہمارے علاقوں میں یا جتنے بھی کنجسٹڈ علاقے ہیں وہاں پہ بلو آؤٹ کر جاتے ہیں، مطلب وہ خراب ہو جاتے ہیں۔ تو پاکستان میں جتنے بھی ٹرانسفارمر جلتے ہیں ان کی ایک ہی بڑی وجہ ہوتی ہے، وہ وجہ میں آپ کے ساتھ پہلے ڈسکس کرنا چاہتا ہوں، پھر میں آپ کو اس پہ لے کر جاؤں گا کہ اس میں غلطی کس کی ہے۔ تو ٹرانسفارمر کے جلنے کی پاکستان میں ایک ہی وجہ ہے، وہ یہ ہے کہ ان ٹرانسفارمروں کے اوپر لوڈ زیادہ ہو جاتا ہے۔ لوڈ کا مطلب یہ ہے کہ اگر مثال کے طور پہ ایک سوسائٹی کو یہ ٹرانسفارمر پرووائڈ کیے گئے ہیں اور ادھر جو ڈیمانڈ لوڈ ہے، مطلب جتنا ان گھروں کا کنیکٹڈ لوڈ ہے، مثال کے طور پہ وہ 200 kV ہے، صحیح ہے، یا 200 کلو واٹ ہے، تو اب میکسیمم اس کے اوپر تقریباً 200 کلو واٹ کا لوڈ جو ہے وہ ٹرانسفارمر کے اوپر آپ ڈال سکتے ہیں۔ تو 200 kV کے لیے یہ ڈیزائن ہوا ہوتا ہے اور اس کے اوپر جو ہی لوڈ اے سیز لگانے کی وجہ سے 250 300 کلو واٹ تک چلا جاتا ہے، جس کی وجہ سے اس کے اندر جو کوائل ہوتے ہیں وہ ہیٹ اپ ہو جاتے ہیں۔ اس کے اندر اسپیشل آئل ہوتے ہیں جسے کولنگ آئلینڈ کہا جاتا ہے، وہ اس کے کوائل کو ٹھنڈا رکھنے کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں، جو اس کے اندر موجود ہوتا ہے وہ بھی پھر کسی کام کا نہیں رہتا ہے۔ اس کے بشز جو ہوتے ہیں وہ بھی شارٹ ہو جاتے ہیں، یا اس کے اوپر لوڈ زیادہ ہونے کی وجہ سے، اوور لوڈ ہونے کی وجہ سے وہ جو ہوتے ہیں وہ جل جاتے ہیں۔ بڑا مسئلہ ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری یہاں پہ ٹاؤن پلاننگ اینڈ مینجمنٹ صحیح نہیں ہے۔ اگر آپ نے ایک سوسائٹی کو ایک ٹرانسفارمر اگر حکومت نے پرووائڈ کیا ہے تو وہ پراپر سروے ہونا چاہیے کہ ان کو کتنا kV کا جو ٹرانسفارمر ہے وہ ریکوائرڈ ہے۔ اب مثال کے طور پہ ایک سوسائٹی ہے، وہاں پہ 400 kV کے دو ٹرانسفارمر ریکوائرڈ ہیں یا 200 kV کے دو ریکوائرڈ ہیں، وہ ان کو لگا کر دے دیے جاتے ہیں۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ ایک گھر گرتے ہیں، اس کی جگہ 4 گھر نئے بن جاتے ہیں۔ تو وہ حکومت کے یا وابڈا کے نوٹس میں ہوتا تو ہے کیونکہ کاغذ تو اس کے ہوتے ہیں، لیکن وہ لوگ اس لحاظ سے پھر لوڈ مینجمنٹ نہیں کرتے۔ اب ہمارے پاس ایسے علاقے پاکستان میں بہت زیادہ موجود ہے جہاں پر 20 سال سے ایک ہی ٹرانسفارمر لگا ہوا ہے اور وہ خراب ہوتا ہے، اس کی جگہ وہ نیا لے کر آتے ہیں، وہ لگا دیتے ہیں، لیکن اس کے کاز کے پیچھے کوئی نہیں جاتا کہ یار یہ جلنے کی وجہ کیا ہے۔ تو جلنے کی وجہ یہی ہے کہ بھائی وہاں پہ پہلے 100 گھر تھے تو اب وہ گر کر وہ 400 گھر بن چکے ہیں، 400 نہیں تو چلیں 200 تو بن ہی چکے ہیں، تو ان گھروں کا لوڈ زیادہ ہو گیا جس کی وجہ سے یہ جل جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ایک اور جو مسئلہ جو حکومت کی طرف سے ہوتا ہے، اس میں عوام کا کوئی قصور نہیں ہے، وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس ٹرانسفارمر کے اوپر 3 فیزز ہوتے ہیں۔ تو یہ جو ٹرانسفارمر ہے اس کے اندر مطلب یہ 3 فیز کا ٹرانسفارمر، یہ اس کے اندر 3 الگ قسم کے ٹرانسفارمر ہوتے ہیں جو اس کو پیرلل کر کے اس کو لگایا جاتا ہے۔ تو اب یہ ان میں سے کسی ایک بش اندر سے شارٹ ہو جائے یا ایک کوائل جو ہے وہ خراب ہو جائے تو وابڈا والے آ کر کیا کرتے ہیں، وہ ایسا کرتے ہیں کہ اس کے بشز کو ٹیسٹ کرتے ہیں۔ تو جو بش خراب ہو جائے تو یہاں پر آپ اس کے پیچھے لوڈ لنکس دیکھ رہے ہوتے ہیں، یہاں پہ 3 جو لنک ہے، وہ کیا کرتے ہیں، جو 2 لنک صحیح ہیں وہ جو تیسرے کا لوڈ ہے وہ دوسرے کے اوپر ڈال دیتے ہیں۔ یہ بجائے اس کے کہ یار اس ٹرانسفارمر کو آپ لے کر جائیں اور اس کو چینج کریں یا اس کے بش کو چینج کریں، اندر اس کے کام کریں، اسپیئر میں ٹرانسفارمر آپ کے پاس ہونا چاہیے تاکہ آپ اس کو یہاں پہ کنیکٹ کریں اور اس کو لے کر جائیں، پراپر اس کے تینوں بشز جو ہیں یا تینوں کوائل جو ہیں وہ ایکٹیو ہو جائیں، آپریشنل ہو جائیں، پھر یہاں پہ لا کے کنیکٹ کریں۔ اب بہت سے علاقے، میں آپ کو اچھے علاقوں کے نام لے سکتا ہوں لیکن میں بتانا نہیں چاہتا کیونکہ فار دا سیک آف تھوڑا پرائیویسی میں ان علاقوں کو ہائیڈ رکھنا چاہتا ہوں، کیونکہ پھر کچھ ادارے ہیں وہ خفا ہو سکتے ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ میں نے کتنے علاقوں میں ہم نیٹ میٹرنگ پرپس کے لیے جب اپنا نیٹ میٹر لگاتے ہیں یا 3 فیز کا انورٹر لگاتے ہیں تو دیکھتے ہیں تو وہاں پہ 2 فیزز یا 1 فیز آ رہا ہوتا ہے، 2 فیزز یا 1 فیز بالکل اس میں ہوتی ہی نہیں ہے بجلی۔ اب وجہ یہ ہوتی ہے اگر تینوں فیزوں میں ہو بھی تو وہ 2 جو ہوتے ہیں وہ ایک ہی سے آئے ہوتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بش خراب ہو چکا ہے، لیکن انہوں نے اس بش کو چینج کرنے کے بجائے جو ہے وہ دوسرے والے جو بش ہے اس کو اوور لوڈ کر دیا، تاریں وہاں پہ لے کر چلے گئے، مطلب ایزی وے۔ تو سردیوں میں تو یہ چیز چلتی ہے، لیکن گرمیوں میں دوبارہ جب اس کے اوپر لوڈ آتا ہے تو پھر اگر ٹرانسفارمر نے 50% خراب ہونا تھا تو اس بار وہ 100% پورے ہی اندر سے اس کو آگ لگ جاتی ہے یا وہ جل جاتا ہے اور اس طرح خراب ہوتا ہے کہ پھر آپ کو بالکل نیا ٹرانسفارمر خریدنا پڑتا ہے۔ اب بات یہ ہے کہ میں 4 پوائنٹس آپ کو بتانا چاہتا ہوں جس پر حکومت عمل کرے یا ادارے عمل کریں تو ہمارے ٹرانسفارمر جلنے سے بچ جائیں گے۔ اب مثال کے طور پہ فیس بک پہ ایک ویڈیو وائرل ہوئی تھی جس میں ایک ٹرانسفارمر ایک علاقے کا گیا ہوا تھا، 7 دن بعد وہ ٹھیک ہو کر آیا ہے۔ ان لوگوں نے 7 دن کتنی تکلیفوں میں گزارے ہوں گے، اور جب وہ آیا تو وہ لوگ ڈھول بجا کر جو ہے وہ ڈانس کر رہے تھے۔ اب یہ 4 باتیں میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں، اگر اس پر عمل کیا جائے ہر علاقے میں تو ہمارے ٹرانسفارمر کا جلنا جو ہے وہ کم بھی ہو جائے گا، اور اگر خدا نخواستہ کوئی نقصان ہوتا بھی ہے تو ہمارے پاس وے آؤٹ ہوگا۔ سب سے پہلے جو ہے تو پراپر ڈیمانڈ فیکٹر کے اوپر کام کیا جائے، جتنا علاقے کا لوڈ ہے اس کو اتنا ٹرانسفارمر پرووائڈ کیا جائے۔
سیکنڈ جو ہے تو وہ یہ آپ کے پاس اسپیئر کے اندر کچھ ٹرانسفارمرز ہونے چاہیے. آپ اپنے اس کے لیے بجٹ ایلوکیٹ کریں اور ٹرانسفارمر آپ کے پاس ہونے چاہیے. کسی بھی جگہ پر ایمرجنسی ہو جاتی ہے تو کم از کم اسپیئر میں ان کو آپ ٹرانسفارمر لگا دیں. جب وہ ٹرانسفارمر ٹھیک ان کا ہو کر آ جائے تو بے شک آپ اپنا ٹرانسفارمر لے کر جا سکتے. تیسرا پوائنٹ یہ کہ اگر کسی ایک لنک یا بش خراب ہو جاتا ہے تو ٹرانسفارمر پورے کو آپ ٹھیک کریں. دوسرے فیز کا لوڈ جو ہے وہ کسی صحیح فیز کے اوپر نہ ڈالیں, اس کی وجہ سے یہ زیادہ اوور لوڈ ہوتا ہے اور زیادہ خراب ہوتا ہے. اور آخری بات یہ ہے کہ تقریباً کوارٹرلی ٹرانسفارمر کی چیکنگ کی جائے. جتنی بھی ڈیولپڈ کنٹریز ہیں وہاں پر جتنی بھی ڈسٹریبیوشن سسٹم ہے اس کا تقریباً ہر 2 مہینے بعد جا کر جائزہ لیا جاتا ہے یا اس کی مینٹیننس یا اس کی چیکنگ کی جاتی ہے کہ یہ پراپر فنکشنل ہے یا نہیں. اب یہ ٹرانسفارمر ہے, اس کی ہیلتھ یہ کتنا ہیلتھی ہے, اس کو چیک کرنے کے لیے 2-3 ٹیسٹ ہیں. مطلب اس کا شارٹ سرکٹ ٹیسٹ کیا جاتا ہے, اوپن سرکٹ ٹیسٹ کیا جاتا ہے, اس کے آئل کی کوالٹی کو چیک کیا جاتا ہے. سارے یہ 2-3 قسم کے جو ٹیسٹ ہیں وہ کیے جاتے ہیں جس سے پتہ چل جاتا ہے کہ ٹرانسفارمر کی ڈیوریبلٹی کتنی ہے, یہ آگے کتنا چل سکتا ہے. اگر یہ خراب ہونے کے قریب ہو تب بھی یہ ٹیسٹ آپ کو بتا دیتے ہیں کہ یار یہ آنے والے 1-2 مہینے کے اندر یہ خراب ہو جائے گا, تو پہلے سے ہم لوگ اس کی تیاری کر سکتے ہیں اور ٹرانسفارمر کو جلنے سے ہم بچا سکتے ہیں. تو بنانے کا مقصد یہ تھا کہ میں اپنی جتنے بھی میرے بھائی ہیں, دوست ہیں جو پاکستان میں رہتے ہیں, ان کو میں یہ بتا سکوں. اور خاص طور پر یہ ویڈیو اداروں کے لیے بنائی. لوگ بڑی زیادہ تکلیف میں ہو جاتے ہیں جب آپ لوگ اپنی ان چھوٹی چھوٹی غلطیوں کی وجہ سے جو ہے شارٹ کٹس مارتے ہیں تو لوگ بہت بڑے نقصان میں چلے جاتے ہیں. تو پلیز ان 4 پوائنٹس کے اوپر آپ عمل کریں. آپ کے بس میں جتنا ہے آپ اتنا کریں, اور میری گورنمنٹ سے بھی درخواست ہے کہ آپ ان پوائنٹس کے اوپر عمل کریں تاکہ لوگوں کو کنٹینیوس فارم میں جو ہے وہ الیکٹریسٹی پرووائڈ ہم لوگ کر سکیں اور وہ لوگ بے سکونی سے بچ سکیں. اپنی دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیں. انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں, تب تک کے لیے اللہ حافظ.